بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزء با دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ حاصلات تعلیم، اس میں اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ نمبر 1 دین اسلام کی تبلیغ کا مفہوم، ضرورت اور اہمیت جان سکیں۔ نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کے آغاز میں انداز تبلیغ کے بارے میں جان سکے۔ نمبر 3 سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں کے ناموں سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 4 اسلام کی دعوت کے دوران قریش مکہ کی مخالفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے کیے مظالم سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ثابت قدمی کے بارے میں آگاہ ہو سکیں اور عملی زندگی میں ان کی پیروی کر سکیں۔ اس کے بعد نمبر 6 اسلام کے آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مشکلات کے بارے میں جان سکے۔ نمبر 7 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے امت پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو سمجھ سکیں۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد تقریباً 6 ماہ تک وحی کے آنے کا سلسلہ رکا رہا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری وحی سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات کی صورت میں نازل ہوئی۔ ان آیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اسلام کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سنائیں۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 1 سے لے کے 2۔ خفیہ تبلیغ۔ دعوت کا مطلب ہے بلانا اور تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا۔ قرآن مجید کے اس حکم کے بعد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی اور خفیہ طور پر دعوت کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نہایت قریبی ساتھیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک اسلام کی خفیہ تبلیغ کی۔ کوہ صفا کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جو تاریخ اسلام میں دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا، اس خفیہ دعوت اور تبلیغ کا پہلا مرکز تھا۔ تمام نو مسلم اس جگہ اکٹھے ہو جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی باتیں سکھاتے اور ان کی تربیت فرماتے تھے۔ بعد کے زمانہ بھی یہاں تبلیغ کا کام جاری رہا۔ اعلان تبلیغ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، پس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 94 یعنی 94۔ اس دور میں عرب میں یہ دستور تھا کہ جب لوگوں تک کوئی اہم بات پہنچانی ہوتی تو کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنی طرف بلایا جاتا تھا۔
لہٰذا اس اہم حکم کی تکمیل کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش کے جماعت، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ کوشچن مارک۔ سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت ترین عذاب سے خبردار کرتا ہوں، تمہیں صرف یہ کہتا ہوں کہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سن کر قریش کے سردار بہت ناراض ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب پیش تھا۔ اس واقعے کے چند روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اولاد کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن سب خاموش رہے سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ مشرکین مکہ کسی طرح یہ برداشت کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں اور ان کو بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دیں، لہٰذا انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیے گئے۔ سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر، دیوانہ اور کاہن معاذ اللہ کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھائے گئے اور ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے راستے میں ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت اور مرتبے اور حسین عورت سے شادی کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں تو میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت کو غالب فرما دے یا پھر اس کام میں میری جان ہی چلی جائے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داڑھی کے بال نوچے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک امیہ نے تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو قریش مکہ مارتے پیٹتے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے کوئلے پر لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برچھی مار کر شہید کر دیا گیا اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ آپ کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔ الغرض مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اب دعوت و تبلیغ کا یہ فریضہ اب امت مسلمہ کے ہر فرد کے کندھوں
پر ہے تاکہ نیکی اور ہدایت کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچا سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جی قادری صاحب، اس کے بعد سوال اور جواب ہے۔ مختصر سوال کے جواب دہرا دیتا ہوں۔ دیے گئے سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کس کس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ تک خفیہ تبلیغ فرمائی؟ نمبر 3، کوئی صفحہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے کیا فرمایا؟ نمبر 4، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ با میں خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ پہلی وحی کی نزول کے بعد تقریباً خالی جگہ تک وحی کے آنے کا سلسلہ رکا رہا۔ نمبر 2، خالی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالی جگہ تک اسلام کی خفیہ تبلیغ کی۔ نمبر 3، خالی جگہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ نمبر 4 میں، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر خالی جگہ اور بائیں ہاتھ پر خالی جگہ رکھ دیں تو بھی میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ہے مختصر، اللہ آپ کو نیکی دے۔ جیم، درست بیان پر رائٹ کا نشان لگانا ہے۔ اور دوسری وحی کی آیات نازل ہوئی 3 ہوئی یا 2 ہوئی یا 7 ہوئی، ان میں سے جو ہو وہ آپ کو بولنا ہے۔ اس کے بعد 2 نمبر پہ سوالیہ انداز میں ہوگا درست صحیح۔ اسلام کی دعوت کا حکم سورہ مبارکہ میں نازل ہوا؟ سورہ علق میں، سورہ مدثر میں اور سورہ مزمل میں۔ خفیہ تبلیغ کا مرکز تھا، دار ارقم تھا، مسجد نبوی تھی، صفہ تھا۔ اس کے بعد 4 نمبر، خفیہ تبلیغ سال تک جاری رہی، 2 سال تک یا 3 سال تک یا 4 سال تک۔ اس کے بعد ہے 5واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا؟ حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ عملی سرگرمیوں میں خفیہ دعوت کے نتیجے میں اسلام قبول کرنے والے کم از کم 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام تلاش کر کے لکھیں۔ عشر مبشرہ کے لکھ دیں تو بھی چلے گا۔ اور رقیق، وہ کون سی وجوہات تھی جن کے بنا پر مشرکین مکہ اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے تھے؟ اس کے بعد سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ، خفیہ طور پر چھپ کر، نو مسلم، نئے مسلمان، تپتی بہت گرم، اور حمایت مانا ساتھ دینا۔ جی قادری صاحب۔ جی ماشاءاللہ۔ محمد وعلی وبارک وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بحر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا الہ العالمین، ہماری سب بہنوں کو کامیابی عطا فرما، علم نافع عطا فرما، اور سب کو عالم فاضلہ بنا۔ زبانوں سے دلوں میں جو جائز دعائیں مولا حضور کے صدقے میں، حضور کے میلاد کے صدقے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عظمتوں کے صدقے میں، اخلاق کے صدقے میں ہم سب کو تمام نعمتیں سے مستفیض فرما جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو لے کر آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ نصر من اللہ فتح قریب وبشر المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی قادری صاحب، پیغام جی یاد کریے منے بہن وہ لیسن ایکڑو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگلے سوموار عید میلاد رجا ہوندی کہ کلاس ہوندو؟ آج جو تو پو میلاد نہ ہوندو، ڈینہں جو ہوندے میلاد النبی۔ کیڈا کہ بہن کے بہن ہوئے تو پورا چا رکھی دے منے بہن چیں تھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حمیدہ کا اساں وٹے ادارے میں ڈائن بال مبارک جی زیارت ویتی تو پوئے مڑے اساں جڈا وونتا تو موڑو تھیتو نے એટલે اساں کوئی کلاس کری نہیں سگو۔ ٹھیک ہے، سوموار جو رجا رکھی دی، سوموار جو کلاس نہیں ویتے لائی یاد کرے گن جائی بولے سن ایسن تکڑو جائے میلاد النبی مہنو ہی چالو ہے نے بہن لا کرے سمجھنا حضور جو ذکر ہے میرا چالو ہے کہ یاد کریے بے شک۔ سوال جواب یاد کریے منے بہنس અને ઈ પढ़ाई પો પણ અગલે પો ક્લાસ
سے ویڈیو آئے ڈینا ان مت یاد کرے گے انشاءاللہ امان اللہ و امان رسول فی امان اللہ مان رسول